بھٹ نے میروائز کشمیر سے کئی مدعوں پر کی. ہمارے ساتھ ابھی حریت کانفرنس کے چیئرمین میروائز مولوی عمر فاروق ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میروائز صاحب، اگر ہم بات کریں ریاست جموں کشمیر کی جو سرکار بنی ہے، حالانکہ جب سرکار تھی نہیں تو یہ باتیں اٹھی تھی کہ حریت کانفرنس کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، جو ان پہ ریسٹرکشنز ہے یا ان کو نظر بند کیا جاتا ہے تو اس پہ بات ہوگی. حالانکہ چاہے وہ مرحوم مفتی محمد سعید نے کہا ہو یا وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہو، لیکن اگر ہم ابھی کی بات کریں سرکار بن گئی، کیا کوئی بات چیت ہوئی یا آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ اس پہ بات ہو؟ دیکھیے، بات چیت تو ابھی دور کی بات ہے. ابھی تو حالات یہ ہیں کہ نہ صرف ہماری سیاسی سرگرمیوں پر بلکہ اب تو حد یہ ہے کہ دینی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد کی جا رہی ہے. جمعہ کی نماز سے روکا جا رہا ہے، سیرت کانفرنسز کے انعقاد سے روکا جا رہا ہے، بار بار ہمیں گھروں میں نظر بند کیا جا رہا ہے. اگر پچھلے ایک مہینے کی میں بات کروں تو تقریباً 14 دن تو میں گھر میں ہی بند رہا. تو یہ ساری سچویشن میں ہم ہی محسوس کر رہے ہیں کہ تاثر تو یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ایک حکومت بنی ہے، ایک عوامی حکومت ہے سو کالڈ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت جو بھی کرے، جو بھی پارٹی ہو، این سی ہو، پی ڈی پی ہو، کانگریس ہو، لیکن راج یہاں پہ پولیس اور سیکورٹی فورسز کا چلتا ہے. اور عملاً جموں کشمیر کو ایک پولیس اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں پہ کہ تمام سیاسی، مذہبی، دینی، انسانی حقوق جو ہیں وہ سلب کر لیے گئے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں حریت نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بھئی کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس کو سیاسی بنیادوں پہ حل کرنا ہے. طاقت سے، تشدد سے، مار دھاڑ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس لیے ابھی تک تو کوئی ایسا اندیا نہیں ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں واقعی یہ کوئی پہل کر رہے ہیں یا کوئی آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے. ابھی تو معاملات یہی ہیں کہ قدغنیں اور بندشیں جاری ہیں. اگر ہم بات کریں ہندوستان پاکستان کی جو بات چیت مذاکرات ابھی چل رہے ہیں، حالانکہ نریندر مودی جو کہ بنا انویٹیشن پاکستان چلے گئے نواز شریف کی کوئی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر پہ کوئی اس سے بہتر، حالانکہ وہ سدھارنے کی کوشش کرے تو کشمیر میں اس سے کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس بات میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہندوستان اور پاکستان کہ آپسی تعلقات میں اگر بہتری آتی ہے، استواری آتی ہے، تو سب سے زیادہ فائدہ اس میں جموں کشمیر کے عوام کا ہے. تو اس لیے حریت کانفرنس نے ہمیشہ کسی بھی پہل کو ویلکم کیا ہے، خوشائند قرار دیا ہے جس میں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں. اور جب مودی صاحب پاکستان گئے تو ہم نے بھی یہ کہا کہ بڑی اچھی بات تھی اور ایک اچھا انیشیٹو انہوں نے لیا کہ ایک پرسنل ٹچ جو ہے انہوں نے انڈیا پاکستان ریلیشنز کو دینے کی کوشش کی، جس طرح سے نواز شریف صاحب مودی کے سویرنگ ان سرمنی پہ آئے. تو حریت تو یہ چاہتی ہے کہ دونوں لیڈرشپ جو ہے دونوں ملکوں کی وہ ایک دوسرے کے نزدیک آئے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بدقسمتی سے ایسے انسیڈنٹس بھی کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پٹھان کوٹ کا معاملہ ہوا. لیکن پٹھان کوٹ کے معاملے کو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہانہ بنا کے مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. بالکل جو پٹھان کوٹ میں ہوا وہ غلط ہوا، حریت کانفرنس نے بھی اس کو کنڈیم کیا اور ہم نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے بھی یہ کیا ان کا مقصد یہی تھا کہ بھائی بات چیت کو ڈیریل کیا جائے. تو گویا کہ پھر آپ تو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں جو کہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہو، تعلقات بہتر ہوں، سدھار ہو. اور ظاہر سی بات ہے جب بات چیت ہوگی تبھی مسائل کا حل بھی تلاش کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اگر ایسی کوئی پہل اٹھتی ہے، ایسا کوئی اقدام ہوتا ہے تو حریت اس کو ضرور ویلکم کرے گی. میرا آخری سوال آپ کے لیے، حالانکہ جو جموں کشمیر میں انسیڈنٹس ہوتے ہیں یا اگر ہندوارہ کی بات کریں یا باقی جگہوں کی بات کریں تو حریت کی طرف سے کال دی جاتی ہے، اسٹرائک کی کال دی جاتی ہے تو اسٹرائک ہو جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے اس میں زیادہ تر اگر ہم بات کریں عام لوگ سفر ہوتے ہیں جن کا یہاں سے مطلب کمانا یہاں سے کھانا، ان کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے. حریت کیا اس چیز کو کیسے دیکھ؟ بالکل، دیکھیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے وہ ہڑتال ہوں، اور بلکہ ہم نے کئی بار کوشش کی، ایک خاص اجلاس بھی ہم نے اس لیے بلایا کہ ہم متبادل کی تلاش کریں کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اگر ہمیں احتجاج بھی کرنا ہے کیسے ہم کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ تو بالکل بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر ہم کوئی پیسفل دھرنا دیں، پیسفل کوئی بات کہیں، کوئی سیمینار کریں، کوئی جلسہ کریں، اس کی پر بھی پابندی عائد ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ساری سچویشن میں جب یہ قیادت کو بند کیا جاتا ہے، لیڈرشپ کو بند کیا جاتا ہے، پھر ہڑتال ہی ایک ایسا جو ہے وہ ہمارے پاس ایک میں کہوں گا کہ ایک ویپن رہتا ہے کہ جس سے کہ ہم اپنی بات کہیں. حد تو یہ ہے کہ جس دن ہم نے یہ اجلاس بلایا کہ ہم متبادل کی تلاش کریں، اس دن بھی مجھے گھر پہ نظر بند کر دیا گیا. تو اس ساری سچویشن میں دیکھیے جب تک کہ یہاں پہ آپ پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے، دیکھیے یہ ٹھیک بات ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ
کہ حکومت ہندوستان کا ایک اپنا نظریہ ہے, یہاں کی جو ہند نواز جماعت ہیں ان کا ایک اپنا نظریہ ہے, لیکن اگر ہمارا ایک سیاسی نظریہ ہے اور اگر ہمارا ایک پیسفل طریقہ ہے تو کیوں بار بار قدغنیں لگائی جاتی ہیں؟ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جتنا یہ قدغنیں لگائیں گے اتنا یہاں کے عوام میں غم جو ہے, غصہ اور جو ایک اضطراب ہے وہ بڑھے گا اور اس کا نیگیٹو ریئیکشن ہوگا. یہ تھے حریت کانفرنس کے چیئرمین میر وائز مولوی عمر فاروق. کیمرہ پرسن فاروق وانی کے ساتھ منظور بٹ, زی سلام, شری نگر. اور ناظرین